رضی اللہ عنہما سے وہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطلعت فی النار، میں نے جہنم میں جھانک کر دیکھا، فرائیت اکثر اہلھا النساء، تو وہاں کی زیادہ تر رہنے والی عورتیں تھیں، واطلعت فی الجنہ، اور جب جنت میں جھانک کر دیکھا، فرائیت اکثر اہلھا الفقراء، تو وہاں کے زیادہ تر رہنے والے فقراء تھے۔ چونکہ حدیث پاک کے درس میں جنت اور جہنم کا تذکرہ چل رہا ہے اور اہل جنت پھر اہل جہنم کے احوال آپ حضرات کے سامنے آئے، بالکل یہ ابواب اپنے اختتام پر ہے۔ بڑی اہم روایت ہے اور اس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ اکرام کو ایک ایسی بات فرمائی جو اس دنیا کے اعتبار سے مغیبات میں سے، اس لیے کہ جنت اور جہنم کی حالت کو اس دنیا میں بیٹھ کر دیکھنا یہ تو عام انسان کے لیے ناممکن ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ پاک نے یہ دونوں مناظر دکھائے۔ کیسے دکھائے؟ کب دکھائے؟ بعض محدثین نے فرمایا کہ یہ اس وقت ہوا کہ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام صلاۃ الکسوف پڑھا رہے تھے، یعنی سورج گرہن کی نماز پڑھا رہے تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ سورج گرہن یہ کئی سالوں میں جا کر کبھی ہوتا ہے، اور اس موقع پر 2 رکعت نماز پڑھنا مسنون ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کچھ سال پہلے ہوا، ہم نے بھی پڑھی تھی، بہت ساری مساجد میں ہوئی۔ تو یہ نماز بہت طویل ہوتی ہے، کسوف کی نماز، اس میں رکوع بھی لمبا ہے، قیام بھی لمبا ہے، سجدے بھی لمبے ہیں، سب۔ اس نماز کے دوران اللہ پاک نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو بہت سارے مناظر اور احوال دکھائے، اور جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا بھی کہ میں نے یہ دیکھا، یہ دیکھا۔ تو بعض محدثین فرماتے ہیں یہ اس موقع کی بات ہے، لیکن اکثر محدثین کی رائے یہ ہے کہ یہ لیلۃ الاسریٰ کا واقعہ ہے، جس رات اللہ پاک کے حکم سے آپ کو معراج کروائی گئی اور آپ کو 7 آسمانوں پر پھر اس سے اوپر عالم بالا پہ لے جایا گیا، تو اسی بیچ آپ کو جنت اور جہنم کے احوال بھی دکھائے گئے، اور احادیث کے اندر اس کی بڑی عجیب و غریب تفصیل بھی ہے کہ آپ نے جہنم میں کیا دیکھا، پھر جنت میں کیا دیکھا، یہ سب چیزیں۔ خیر ایسا ہی کوئی موقع ہے کہ جس میں آپ علیہ السلام نے جنت اور جہنم کے احوال کو دیکھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جب دیکھا تو فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ جہنم میں کثرت سے جو طبقہ ہے وہ عورتوں کا ہے، النساء، اور جنت کے اندر جو کثرت سے جو طبقہ ہے بڑی تعداد میں وہ فقراء کا ہے۔ فقراء سے مراد یعنی جو دنیاوی اعتبار سے کمزور، مسکین، کم مال والے لوگ تھے، وہ جنت میں زیادہ ہے، اور جہنم کے اندر عورتیں وہ زیادہ ہیں۔ اب جہنم میں عورتیں کیوں زیادہ ہیں؟ ایک وجہ تو اس کی شارحین نے یہ لکھی جو ایک سادہ سی بات ہے کہ عورتوں کی تعداد دنیا میں بھی مردوں سے زیادہ ہے، عورتوں کی تعداد مردوں سے زیادہ ہے، اور جیسے جیسے وقت آگے کی طرف جائے گا، قرب قیامت کی طرف جائے گا، یہ تعداد، یہ ریشو بڑھتا چلا جائے گا۔ اب تو کچھ تناسب میں فرق ہوتا ہے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ کیا ہو جائے گا؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ حتی ان یکون الرجل قیما علی 50 امرأۃ، ایک مرد 50 عورتوں پہ نگران ہو جائے گا۔ بات سمجھ؟ ایک مرد ہوگا تو اس کی ماتحتی میں 50 عورتیں ہوں گی، یعنی تناسب اتنا فرق کے ساتھ ہو جائے گا۔ تو عورتوں کی تعداد چونکہ ویسے ہی زیادہ،
تو جب تناسب زیادہ ہے تو وہاں جب جائیں گے تو اس اعتبار سے جہنم میں بھی ان کی تعداد زیادہ، لیکن علماء نے لکھا کہ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جنت میں بھی ان کی تعداد زیادہ ہو جائے گی، اس لیے کہ عورتیں زیادہ ہیں۔ بات سمجھ گئے نا دوست؟ اب جیسے مثال کے طور پہ 100 مرد کھڑے، 100 مرد ہیں اور 1000 عورتیں، تو زیادہ کون ہو گئے؟ کی بنا پر اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں، اور سزاً یہ ہے کہ ان کو جہنم کے اندر کثرت سے بھیجا جائے گا۔ لیکن ظاہر سی بات ہے جو اہل ایمان ہے وہ سزا بھگت کے پھر واپس آ جائیں گے، لیکن جنہوں نے اپنے آپ کو اس چیز سے بچا کے رکھا اور حفاظت کی، اپنی شکر مزاجی کی عادت بنائی، شوہر کی قدردانی کی عادت بنائی، لعن طعن بد دعا سے اپنے آپ کو بچایا، تو وہ عورتیں تو ظاہر سی بات ہے کہ بہت قیمتی ہوں گی، وہ جنت میں مردوں سے بھی آگے چلی جائیں گی، کون کیا کر سکتا ہے۔ تو خلاصہ اور حاصل کلام یہ ہے کہ محنت کی ضرورت بہت زیادہ ہے ان پر، اور ان کی ذہن سازی، ان کی تربیت، ان کو صحیح دین سمجھانا، دین کا صحیح ماحول دینا، صحیح باتیں کرنا، یہ بہت ضروری ہے۔ اور یہ اللہ پاک کی ایک تقسیم ہے، یاد رکھیں کہ وہ جنس کے اعتبار سے عورت کمزور ضرور ہے، لیکن طلب ان میں مردوں سے کئی گنا زیادہ ہے، کئی گنا زیادہ ہے۔ اب مرد جو ہوتے ہیں نا، ان میں طلب اور جس کو کہا جائے نا وہ بہت کم ہے، لیکن ایک کام اگر مستورات کے ذمے ہو جائے، چونکہ ہم تھوڑا سا پڑھاتے ہیں نا، تدریس تعلیم کے کام سے جڑے ہوئے، ایک اندازہ ہوتا ہے۔ طلبہ جو ہوتے ہیں، بچے جو ہوتے ہیں، نوجوان ساتھی ہوتے ہیں نا، وہ ایک دفعہ جب طالب علم بن جاتے ہیں تو من موٹ کے ہوتے ہیں، پڑھ لیا اور پڑھنے کے بعد بھی ان کو ایسا لگتا ہے کہ ہم نے اگر زیادہ محنت کی تو کوئی بہت بڑا احسان کر لیا۔ لیکن جو بچیاں ہوتی ہیں، جو بنات ہوتی ہے، مستورات ہوتی ہے، یقین کریں جب وہ ایک دفعہ ایک سلسلے میں آ جاتی ہے تو پھر باتیں آج سنی ہے یہ 5 منٹ جا کر ہم گھروں میں کر لیں کہ آج یہ باتیں بھی ہوئی۔ آپ دیکھیں ان باتوں سے فرق پڑے گا۔ اس کے مقابلے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا جب میں نے جنت میں دیکھا تو جنت میں فقراء کی تعداد وہ زیادہ تھی، دنیا کے کم مال والے لوگ بہت زیادہ تھے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی ایک وجہ تو وہی ہے جو آپ نے مستورات میں سن لی، کہ دنیا میں اگر مالنا مشکوک میں جانا اتنا احتیاط ہو جاتی، لیکن یہ ساری چیزیں تو اس وقت ہے کہ جب مال زیادہ ہے، پیسے زیادہ ہیں، تو اب آپ نے ساری باتوں کی احتیاط کرنی ہے۔ بھئی اتنے پیسے رکھے ہوئے ہیں، یہ یہاں سے آئے، یہ یہاں سے آئے، یہ یہاں سے آئے، یہ اکاؤنٹ کی تھرو آئے، یہ اس ترتیب پہ آ گئے، یہ اس ترتیب پہ آ گئے، اس میں سے کتنی زکوٰۃ بنے گی، کتنا صدقہ فطر بنے گا، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، ساری احتیاطیں جڑ جائیں گی آپ کے ساتھ۔ اب یا تو ایک مسلمان وہ ہے جو احتیاط کر لے، اور ہوتے ہیں ماشاءاللہ بعض، لیکن اگر کسی نے کہا یار فی الحال تو آتا رہے جمع کرتے رہے، حساب کتاب بعد میں دیکھیں گے، تو کتنا مشکل کام ہے دوست۔ تو چونکہ یہ معاملات غریب فقیر کے ساتھ کم ہیں، اور اس نے ان سارے جذبات کی قربانی دی ہے، راحتیں نعمتیں کم دیکھی ہے، حرام سے بچ کر چلا ہے، مشکوک سے بچ کر چلا ہے، مشتبہ سے بچ کر چلا ہے، اور کسی کا حق مارنے سے بچا ہوا ہے، اس کے پاس کچھ تھا ہی نہیں، کیا کرتا؟ تو لہٰذا جتنی چیزیں کم ہیں تو وہاں جنت کی نعمتوں میں پہلے چلا جائے گا۔ ہاں، جس کو اللہ نے دنیا کے اندر نوازا، مال دیا، لیکن اس نے اگر اپنے اس مال کا حق ادا کیا، اس مال میں احتیاط کی، اور اس کو حدیث پاک میں نے فَسَلَّطَهُ اللَّهُ عَلَى هَلَكَتِهِ، اللہ نے اس کو ایسی توفیق دی کہ یہ بندہ اپنے اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے پر مسلط ہو گیا، توفیق مل گئی اس کو، تو یہ قیامت کے میدان میں بھی قابل رشک ہوگا، لوگ اس کو دیکھ کے بھی رشک کریں گے۔
تو اس لیے میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں مسئلہ یہ ہے کہ مال کا ہونا مصیبت نہیں، مال تو نعمت ہے، مال ہے تو یہ سارے خیر کے کام چلیں گے، لیکن اگر اس مال کو دل دے دیا اور اس میں پھر بے احتیاطیاں شروع ہو گئی، یہ بڑی مصیبت۔ جتنا اللہ پاک دے، انسان حلال کمائی میں جتنی کوشش کر سکتا ہے اپنی حیثیت کے بقدر اس میں لگا رہے۔ یہ جو ہم اپنے آپ کو آج پاگل بنا چکے ہیں نا کہ بس جت گئے اس کے اندر، اب اس کے لیے نہ دن کا پتہ، نہ رات کا پتہ، نہ گھر کا پتہ، نہ مسجد کا پتہ، نہ نمازوں کا پتہ، نہ اعمال کا پتہ، سب چیزیں زندگی سے ایک ایک کر کے رخصت ہو گئی۔ یہ بڑی مصیبت ہے۔ ہاں ایک انسان رزق حلال کی فکر بھی کرتا ہے، مسجد میں بھی آتا ہے، نمازوں کا اہتمام بھی کرتا ہے، تلاوت بھی کرتا ہے، خیر کے کام میں خرچ بھی کرتا ہے، اپنے کمزور رشتہ داروں کا، فقراء کا، اہل و عیال کا خیال بھی کرتا ہے، دین کے راستے میں استعمال بھی کرتا ہے، تو بڑی نعمت، بڑی سعادت۔ تو اس لیے اپنی زندگی کو انسان ایک نظم، ایک ترتیب کے اندر لائے تو جنت کی نعمتیں ملنا کوئی دشوار نہیں۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔